حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے۔ وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شریر زبان آدمی رات کو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر درزیوں کے بارے میں مزیدار قصے سنا رہا تھا۔ داستان کو اتنی معلومات رکھتی تھی کہ ایک باقاعدہ اچھا خاصا درزی نامہ مرتب ہو سکتا تھا۔ جب اس آدمی نے درزیوں کی چوری اور مکاری سے گاہکوں کا کپڑا غائب کر دینے کے انگنت قصے بیان کر ڈالے تو سننے والوں میں ملک کی خطا کے ایک ترک جس سے اپنی دانش ذہانت پر بڑا ناز تھا کہنے لگا، اس علاقے میں سب سے گرو درزی کون سا ہے؟ داستان گو نے کہا، یوں تو ایک سے ایک فاہر مند اس شہر کے گلی کوچوں میں موجود ہیں، لیکن پورش نامی درزی بڑا فنکار ہے۔ اس کے کاٹے کا منتر ہی نہیں، ہاتھ کی صفائی میں ایسا استاد کہ کپڑا تو کپڑا آنکھوں کا کاجل تک چرا لے اور چوری کا پتہ بھی نہ لگنے دے۔ ترک کہنے لگا، مجھ سے شرط لگا لو، میں اس کے پاس کپڑا لے کر جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کیوں کر میری آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے۔ میاں کپڑا تو دور کی بات، ایک تار غائب نہیں کر سکے گا مجھ سے۔ دوستوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، ارے بھائی زیادہ جوش میں نہ آ، تجھ سے پہلے بھی بہت سے یہی دعوے کرتے آئے اور اسی درزی سے چوٹ کھا کر آئے، تو اپنی عقل پر نہ جا، دھوکہ کھا جائے گا۔ محفل برخاست ہونے کے بعد ترک اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اسی پیچ و تاب و فکر و اضطراب میں ساری رات گزاری۔ صبح ہوتے ہی قیمتی اطلس کا کپڑا لیا اور پورش نامی درزی کا نام پوچھتا پوچھتا اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ درزی اس ترک گاہ کو دیکھتے ہی نہایت ادب سے کھڑا ہو کر تسلیمات بچا لایا۔ درزی نے خوش اخلاقی اور تعظیم و کریم کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ترک بے حد متاثر ہوا۔ دل میں کہنے لگا، یہ شخص تو بظاہر ایسا عیار و دغاباز نظر نہیں آتا، لوگ بھی خامخارائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر قیمتی اطلس درزی کے آگے رکھ دی اور کہنے لگا، اس اطلس کی قبا سی دے۔ درزی نے دونوں ہاتھ ادب سے اپنے سینے پر باندھے اور کہنے لگا، حضور قبا ایسی سیوں گا جو نہ صرف آپ کی جسم پر زیب دے گی بلکہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے کپڑا گز سے ناپا اور کاٹنے کے لیے جا بجا اس پر نشان لگانے لگا، ساتھ ہی ساتھ ادھر ادھر کے پرلطف قصے چھیڑ دیے۔ ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہونے لگی جن میں ترک کو بہت دلچسپی ہو گئی۔ جب درزی نے اس کی دلچسپی دیکھی تو ایک مزاحیہ لطیفہ سنایا، جسے سن کر ترک ہنسنے لگا اور ایسا زور سے ہنسا کہ اس کی دونوں آنکھیں بند ہو گئی۔ درزی نے جٹ پٹ کپڑا کاٹا اور آن تلے ایسا دبایا کہ سوائے خدا کی ذات کے اور کوئی نہیں دیکھ سکا۔ غرض کے اس پرلطف داستان سرائی میں ترک اپنا اصل مقصد اور دعویٰ فراموش کر بیٹھا، کدھر کی اطلس، کہاں کی شرط، ہنسی مذاق میں سب سے غافل ہو گیا۔ ترک درزی سے کہنے لگا، ایسا ہی مزیدار کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے پھر چپ زبانی کا مظاہرہ کیا۔ ترک اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھیں بالکل بند ہو گئی، ہوش و حواس رخصت، عقل بالکل بند۔ اس مرتبہ درزی نے پھر کپڑا کاٹ کر ران تلے دبا لیا۔ ترک نے چوتھی بار مذاق کا تقاضا کیا تو درزی کو کچھ حیا آ گئی اور کہنے لگا، مزید تقاضا نہ کر، اگر ہنسی کی اور بات کہوں گا تو تیری قبا تنگ ہو جائے گی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ جانتے ہو وہ ترک کون تھا، دغاباز درزی کون تھا، اطلس کیا ہے اور ہنسی مذاق کیا ہے، کینچی کیا ہے اور قبا کیا چیز ہے؟ سنو، وہ غافل ترک تیری ذات ہے جسے اپنی عقل و خرد پر بڑا بھروسہ ہے۔ وہ عیار و دھوکہ باز درزی یہ دنیا فانی ہے، ہنسی مذاق نفسانی جذبات ہیں۔ تیری عمر اطلس پر دن رات درزی کی کینچی کے مانند چل رہے ہیں۔ دل لگی کا شوق تیری غفلت ہے۔ اطلس کی قبا تجھے بلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی، وہ فضول مذاق اور کہکوں میں تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ اے عزیز، اپنے ہوش و حواس درست کر، ظاہر کو چھوڑ باطن کی طرف توجہ کر۔ تیری قیمتی عمر کی اطلس لیل و نہار کی کینچی سے دنیا کا مکار درزی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرائے جا رہا ہے اور تو ہنسی مذاق میں مشغول ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے
اور نئے کامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور اچھی سی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو حافظ و نگہبان۔ والسلام۔